السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ سب کو خوش آمدید ہماری رمضان المبارک کی اس خصوصی کاوش میں، جس میں یکم رمضان المبارک سے لے کر آخری روزے تک ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے انبیاء کرام کی حکایات، مختلف قصے اور سبق آموز واقعے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو آئیے اپنی اس سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے قارون کا۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی اور وہ پورے علاقے کا رئیس اعظم تھا۔ آدمی مالدار بھی تھا اور ہوشیار بھی، لہٰذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا۔ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک عامی سطح کے لوگ جو قارون جیسی دولت ہی کی تمنا کرنے لگے، دوسرے وہ اہل علم تھے جو دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے اور آخرت کی زندگی کو ہی اصل حیات سمجھتے تھے۔ ان بزرگ لوگوں نے ازراہ نصیحت سمجھایا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو ضبط اور کنٹرول میں رکھو۔ بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قارون اس نصیحت کے جواب میں کہنے لگا کہ میری دولت میں دوسروں کا حق کیسے آ گیا؟ یہ ساری دولت میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنے ہنر، تجربے اور قابلیت کی بنا پر کمائی ہے، پھر اس میں دوسروں کا حق کیوں کر شامل ہو گیا؟ روایات یہ ہیں کہ اس تکبر کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے سمیت دھسا دیا۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں رزق میں فراوانی کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کو جو رزق ملتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کا رزق آزمائش کے اصول پر ملتا ہے، محض قابلیت کی بنیاد پر نہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ رزق انسان کو بعض اوقات اس کی محنت اور قابلیت کے سبب بھی ملتا ہے، لیکن صرف محنت یا قابلیت ہی اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک غریب شخص دن اور رات جاگ کر تعلیم حاصل کرتا ہے اور انتھک محنت کے بعد ترقی کرتا ہوا ایک اہم عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میری قابلیت کی بنا پر ملا ہے، میں کیوں اللہ کا شکر کروں؟ یہ ایک مغالطہ ہے۔ اس کی محنت اور لیاقت اپنی جگہ، لیکن اس محنت اور لیاقت کا مثبت نتیجہ پیدا کرنے میں اللہ کی مشیت ہی کار فرما ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور لائق بھی ہیں، لیکن جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں۔ دوسری جانب اس شخص کی محنت اور لیاقت کا سبب بھی اللہ کا فضل و کرم ہی ہے۔ چنانچہ ہر صورت میں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں دوسرا اہم پہلو دولت کی بے ثباتی کا ہے۔ فرعون کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے اور اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اس سے چھن بھی سکتی ہے، پھر یہ دولت کیا امن و سلامتی کی بھی ضامن بن سکتی ہے؟ کتنے ہی لوگ تھے جو اس سے طاقت اور دولت میں بڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی دکھلائی تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اپنی ساری دولت اور خزانے اپنے پیچھے چھوڑ کر انتہائی بے بسی اور حسرت و یاس کی موت مر گئے۔ اس واقعے کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دولت مندوں کی آزمائش لازمی ہوتی ہے۔ دولت مند اور امیر لوگوں کی آزمائش کے سوالات مشکل ہوتے ہیں۔ دولت مند کی حیثیت ایک تیز بھاگنے والے شخص کی طرح ہوتی ہے جو اس گمان میں ہوتا ہے کہ وہ ریس جیت لے گا، لیکن یہی بے جا خود اعتمادی اور تکبر اسے اکثر سستی میں مبتلا کر دیتی ہے اور نتیجہ اس کی شکست کی صورت میں نکلتا ہے۔ دولت مند شخص کے ساتھ تکبر، غرور، خدا فراموشی، ظلم و استبداد اور بخل و اسراف جیسی آفات لگی ہوتی ہیں۔ چنانچہ دولت مند لوگوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دولت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بندوں کی انفاق کے ذریعے مدد کریں، فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیں اور اپنی نفسیات پر تکبر کے بجائے انکساری کو حاوی کریں۔ قارون سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ وہ اس دولت کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے ان آفات سے نمٹنے کی صحیح کرے تاکہ آخرت کی اصل دولت کا مستحق ہو سکے۔ اسی سبق آموز واقعے کے ساتھ مخدوم شہاب الدین کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام ٹی وی پر ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد